السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں تنویر ٹی وی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ مور اور سانپ پہلے جنت میں رہتے تھے؟ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں بے دخل کیا گیا، کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر ان کو جنت سے نکالا گیا۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے آخر تک دیکھنا ضروری ہے۔ شیطان جب لعنتی ہو گیا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور دنیا کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا۔ جنت میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور کھانے پینے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت جو کہ گندم کا درخت تھا، اس کے پاس جانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ جنت میں کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہنے لگ گئے، تو اللہ پاک نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کا ساتھ پا کر جنت میں خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، جنت میں گھومو پھرو، کھاؤ پیو، لیکن اس درخت ممنوعہ کے پاس مت جانا، کیونکہ اگر تم نے اس کا پھل کھایا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں سانپ اور مور بھی رہتے تھے۔ وہ جنت میں آتے جاتے رہتے تھے، یعنی کہ وہ جنت میں آ بھی سکتے تھے اور جنت سے باہر دنیا میں بھی جا سکتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پاؤں بھی تھے اور اس کے منہ سے ابرک کی بہت پیاری خوشبو آیا کرتی تھی، اور مور جتنا اب خوبصورت ہے، اس سے 100 گنا خوبصورت پہلے ہوا کرتا تھا۔ جنت کے باہر ان دونوں کی ملاقات شیطان سے ہو گئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی جنت میں لے چلو، لیکن مور اور سانپ بولے کہ ہمیں اللہ پاک کا خوف ہے، ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے، کیونکہ تم ایک لعنتی مخلوق ہو چکے ہو۔ اس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا اور کہا کہ جنت میں ہم ساتھ رہے ہیں، مہربانی کر کے ہماری دوستی کا بھرم رکھو اور مجھے جنت میں لے جاؤ۔ اس پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ کا بھیس بدل لو اور مور تمہیں نگل لے گا، اس طرح تم جنت میں چلے جاؤ گے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوگی۔ تو شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا اور جنت میں جا کر اسے اگل دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ پاک بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ شیطان جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے بات کی۔ اس ملاقات میں شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا کہ تم نے ابھی تک اس درخت سے پھل کیوں نہیں کھایا جس سے اللہ پاک نے تمہیں پھل کھانے سے روکا ہے؟ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کے لیے سختی سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہم نہ ہی اس درخت کو چھوئیں گے اور نہ ہی اس کا پھل کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس گیا اور کہا کہ تم وہ پھل کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ پاک نے تمہیں وہ پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ تم اس پھل کھانے سے فرشتے بن جاؤ گے۔ اماں حوا ہمیشہ کے لیے جنت کے بہکاوے میں آ گئی اور پھل کو کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو ان کو بھی بہت اصرار کر کے یہ پھل کھانے پر مجبور کر دیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے روکا تھا اور اس کا پھل کھانے سے بھی روکا تھا، لیکن تم دونوں نے یہ پھل کھا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سن کر بہت زیادہ غمگین ہو گئے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے رو رو کر معافی مانگی۔ اللہ پاک نے ان دونوں کو معاف فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا اور ان سے کہا کہ دنیا میں تم ایک خاص وقت تک رہو گے اور پھر میرے پاس آ جاؤ گے۔
مور جو کہ شیطان کو لے کر جنت میں آیا تھا، اللہ پاک نے مور کی تمام خوبصورتی چھین لی، اور جن پاؤں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا ان پاؤں کی خوبصورتی بھی چھین لی۔ جس منہ سے سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا تھا کہ تم مور کے منہ میں بیٹھ کر چلے جاؤ، اللہ پاک نے سانپ کے اس منہ سے ابرک کی خوشبو کو ختم کر کے اس میں زہر بھر دیا، اور سانپ کے پاؤں بھی ختم کر دیے۔ اللہ پاک نے ان دونوں کو جنت سے بے دخل کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ دنیا میں ہی رہیں گے اور عبرت کا نشان بنے رہیں گے۔